السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عظمیٰ نعمان۔ حبیب صاحب پروگرام میں میرے ساتھ موجود۔ پہلے لانگ مارچ، پھر 2 اسمبلیوں کی تحلیل اور اب تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک۔ خان صاحب نے ہفتے کے روز اس کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ کارکن اور قوم جیل بھرو تحریک کی تیاری کر لیں، وہ جیسے ہی اعلان کریں گے گرفتاریاں دینا شروع کر دیں۔ آج اپنے ویڈیو خطاب میں انہوں نے جیل بھرو تحریک کے مقاصد کے ساتھ ساتھ جلد اس کی تاریخ دینے کا بھی پیغام دیا۔ کیوں ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے کہ ہم جیل بھرو تحریک کا آغاز کرنا چاہتے ہیں؟ اس ملک کے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ ہم نے قربانیاں دی 2 گورنمنٹس کی، 20-25 دن ہو گئے ہیں، ابھی تک کوئی ڈیٹ نہیں ملی۔ دونوں الیکشن کمیشن اور یہ جو 2 گورنرز ہیں، انہوں نے ڈیٹس نہیں ابھی تک دی۔ ہم نے یہ پلان کیا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے آئین، اپنے ملک کے رول آف لا کے لیے، انصاف کے لیے ہم نے یہ جیل بھرو تحریک کا فیصلہ کیا۔ یہ پرامن طریقے کا احتجاج ہے کہ جو ہمارے ضلعی صدر ہیں ان کے اوپر رجسٹریشن شروع کریں، جو رضاکار ہیں وہ سامنے آئیں۔ تو پہلے میں چاہتا ہوں کہ والنٹیئرز اپنی رجسٹریشن کریں، اس کے بعد میں پھر آپ کو ڈیٹ دوں گا کس دن ہم نے جیل بھرو تحریک کا آغاز کرنا ہے۔ خان صاحب نے گزشتہ سال بھی اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے 2019 میں جیل بھرو تحریک شروع کرنے کا عندیہ دیا تھا، لیکن قیام پاکستان سے قبل عملی طور پر جیلیں بھری بھی گئیں۔ اس وقت شاید خان صاحب نے پی ڈی ایم کی دل میں دبی خواہش پر جیل بھرو تحریک کا پتہ پھینکا، جس پر مخالفین نے بھی اسے اٹھانے میں ذرا دیر نہیں کی، بلکہ اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ تحریک کی بسم اللہ زمان پاک سے ہونی چاہیے۔ زمان پاک میں جو چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، دباؤ ان پہ ہے کہ انہوں نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا، تو میں انتظار کر رہی ہوں کہ وہ جیلیں بھریں آ کے، اور بسم اللہ جو ہے وہ زمان پاک سے ہونی چاہیے، اور اپنی فرسٹ لائن آف ڈیفنس میں خواتین کو رکھا ہوا ہے تو ان کو ہٹائیں، ان کو کہیں کہ نہیں، میں نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا ہے، میں سب سے پہلے میں خود جاؤں گا جیل بھرنے کے لیے۔ ہم تو آنکھیں نظریں بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آئیں، تشریف لائیں، آپ کو بھی پتہ چلے جیل کیا ہوتی ہے، ڈیتھ سیل کیا ہوتا ہے، قربانی کیا ہوتی ہے۔ میرے پہ کوئی پریشر نہیں، پریشر ان پہ ہے جنہوں نے یہ بات کی، اب اس کو پورا کرے۔ خان صاحب کو جیل میں دیکھنے کی خواہش ایک طرف، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ الیکشن کرنے والی تحریک انصاف الیکشن کے معاملے پر ان دنوں غیر معمولی طور پر خاموش ہے، جبکہ نون لیگ نے ضمنی اور عام انتخابات میں کامیابی کے لیے انتخابی مہم شروع کر دی ہے۔ چاہے بائی الیکشن ہو یا وہ جنرل الیکشن ہو، ہمیں ہر چیز کے لیے تیاری رکھنی ہے۔ میری کوشش یہ ہے کہ اپنی جماعت کو متحرک کروں، اپنے کارکنوں کو متحرک کروں، تو یہ سب کچھ جو ہے وہ کلمینیٹ کرے گا انٹو الیکشن کیمپین۔ تو تیاری تو ہم نے بالکل شروع کر دی اور پورے زور شور سے شروع کر دی ہے۔ مریم صاحبہ کا اس موقع پر اپنے مخالفین کے حوالے سے یہ بھی کہنا تھا کہ ان سے انصاف ہونا تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا، ان پر جائز کیسز بنتے باقی ہیں۔ دوسری طرف گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب یہ خیال پیش کر رہے ہیں کہ اربوں روپے بچانے کے لیے ضمنی اور عام انتخابات 6 مہینے کے بعد ایک ہی وقت میں کرائے جائیں۔ سوال یہ ہے کہ گورنر صاحب کی یہ تجویز کتنی قابل عمل ہے، اور وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر صاحب کی اس دلیل میں کتنا وزن ہے کہ کوئی بھی آئینی کام اس وجہ سے غیر آئینی نہیں ہوتا کہ وہ مقررہ مدت میں نہیں ہوا۔ نون لیگ کا مقابلہ کرنے کے لیے اب پی ٹی آئی کے پاس کون سے کارڈز بچے ہیں؟ پی ٹی آئی نے عوامی مقبولیت تو حاصل کر لی ہے، لیکن کیا اس مقبولیت سے انتخابات میں سیاسی فائدہ بھی حاصل کر پائے گی؟ انتخابی مہم کب شروع کر رہی ہے، اور کیا جیل بھرو تحریک سے تحریک انصاف اپنے مقاصد حاصل کر پائے گی؟ اسی پر آ جائیں گے حبیب صاحب، جیل بھرو تحریک سے کیا الیکشن کے لیے دباؤ ڈالا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جیل بھرو تحریک کا جس طریقے سے اناؤنس کیا گیا ہے، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ دراصل الیکشن کروانا چاہتی ہے، اور الیکشن کروانے کے لیے وہ موجودہ سسٹم کے اوپر اپنا پورا دباؤ ڈال رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سسٹم کے اندر سے ایسی خبریں چھن کے باہر آ رہی ہیں جن کی روشنی میں یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ موجودہ نظام میں دونوں صوبوں کے یعنی خیبر پختونخوا اور پنجاب میں الیکشن کرانے کی کوئی تڑپ موجود نہیں ہے، بلکہ الٹا ہم مختلف لوگوں کے منہ سے یہ سن رہے ہیں کہ جناب ابھی تو الیکشن نہیں ہونے چاہیے، جیسے ہمارے وزیر قانون صاحب بھی آ کے تشریف لاتے ہیں، وہ بھی بتاتے ہیں۔ اسی طرح آج گورنر صاحب کہہ رہے ہیں، اس کے علاوہ کئی لوگ، طلال چودھری صاحب، مسلم لیگ نون کے کئی سرکردہ رہنما جو ہے وہ یہ بات بار بار بڑے التزام کے ساتھ کرتے ہیں کہ جناب الیکشن جو ہے وہ تو کرانا، وہ تو اکٹھے کروا لیں گے، ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ابھی حالات نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جس طرح ایک اندوناک واقعہ پیش آیا پشاور میں، اس کو فوری طور پہ اس کو ٹرانسلیٹ اس طرح کیا گیا، یعنی بالکل اعلیٰ ترین سطح پہ کہ جناب ابھی الیکشن کے لیے ماحول زیادہ مناسب نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب اس طرح کی خبریں باہر آئیں گی تو نیچرلی ایک پولیٹیکل پارٹی
جس نے اپنی حکومت توڑی ہوگی اور وہ سمجھ رہی ہوگی کہ اس وقت اس کی عوام میں اتنی پذیرائی ہے کہ وہ الیکشن میں جائے تو جیت جائے، اور جب وہ دیکھے گی کہ الیکشن کروانے والے کہیں نہ کہیں ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں، تعویق کر رہے ہیں، کہیں تاخیر کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ یقیناً سسٹم پہ اپنا بوجھ ڈالنے کی کوشش کرے گی، بوجھ بڑھانے کی کوشش کرے گی۔ تو لہٰذا اس کو آپ کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ جیل بھرو تحریک کی طرف چل پڑے۔ یعنی جیل بھرو تحریک جو ہے وہ بظاہر ایسا نہیں ہوتا، یہ جس طرح ہمارے مسلم لیگ نون کے لوگ کہہ رہے ہیں، جس طرح مریم نواز صاحبہ سمجھ رہی تھی کہ جناب وہ آئیں گے زمان اور پاک سے بسم اللہ کریں۔ نہیں جی، وہ تو سمجھ رہے ہیں نا بہت سارے لوگ کہ جناب آئیں گے جیل بھرو تحریک، بس لوگ آئیں گے تھانے میں اپنا نام لکھوائیں گے کہ جناب السلام علیکم جی، میرا نام میں فلاں بن فلاں ہوں تو آپ مجھے جیل میں ڈال دیں۔ ایسا نہیں ہوگا، اس سے پہلے بہت سارے مراحل ہوتے ہیں، اس سے پہلے بہت کچھ ہوتا ہے، پہلے تو وہ سسٹین کرنا ہوگا حکومت کو۔ اس لیے یہ بہت دیکھیے رسک فیکٹرز حکومت کے لیے ہیں۔ ہاں، حکومت کے لیے، جی حکومت کے لیے۔ دیکھیے جب بھی کوئی تحریک چلتی ہے اور بالخصوص ایسی تحریک ہو جو یہ کہہ رہی ہو کہ الیکشن کروائیں، آپ دیکھیے اس وقت پولیٹیکلی اور مورلی عمران خان کو ایک نیا ایج حاصل ہو گیا۔ اس سے پہلے ڈیبیٹ کیا تھی؟ ان اسمبلیوں کے ٹوٹنے سے پہلے ڈیبیٹ کیا تھی؟ ڈیبیٹ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے الیکشن کروائیں، اور جو پی ڈی ایم تھی، جو حکومت جس نے سنبھالی تھی، وہ کہہ رہے تھے کیوں کروائیں، ہم نے حکومت سنبھالی ہے دستور کے طے شدہ دائرہ کار کے اندر، ہم نے عدم اعتماد سے آپ کو آؤسٹ کیا ہے، لہٰذا اب ہمارا حق ہے کہ جب ہم الیکشن کروائیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلے یہ تھا ایک پولیٹیکل موقف، یعنی آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ الیکشن کروائیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ نہیں مان رہے، تو دونوں دراصل میں کہہ رہا ہوں پولیٹیکلی، آپ بھی کہہ رہے ہیں پولیٹیکلی، اس میں کوئی قانونی اور دستوری پہلو پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس وقت جو ہے یہ دو صوبوں کی اسمبلیاں ٹوٹ جانے کے بعد یہ اب پولیٹیکل موقف نہیں رہا، اب یہ ایک آئینی موقف بن چکا ہے، آئینی تقاضا بن چکا، آئینی تقاضا بن چکا ہے جس پر عمل درآمد کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تو لہٰذا ان تحریکوں کو جو یا ان لانگ مارچز کو یا ان ایکٹیویٹیز کو جو اس سے پہلے اسمبلیاں ٹوٹنے سے پہلے ہو رہی تھی وہ ایک خاص ماحول میں ہو رہی تھی، اب تو یہ ہے کہ یہ تو خاص ماحول ہے، یہ اس میں صورتحال میں ایک جوہری تبدیلی واقع ہو چکی ہے کہ اب اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہیں، اب الیکشن مانگنا ہر ایک کا دستوری حق ہے، جتنا یہ عمران خان کا حق ہے اتنا ہی میرا حق ہے، اتنا ہی پنجاب اور کے پی کے ہر شہری کا حق ہے کہ اور اتنا ہی سندھ اور بلوچستان کے ہر شہری کا بھی حبیب حق ہے۔ صاحب آپ ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ جیل بھرو تحریک سے پہلے بہت کچھ ہوگا، لائک جیل میں جانے کے لیے بھی تو اب کسی پر اگر کوئی مقدمہ نہیں ہے تو اس کی گرفتاری کیسے ہوگی؟ کچھ تو اس کو وائلیشن کرنی پڑے گی نا قانون کی، یہ تو بڑا دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ عمران خان نے جو یہ بالکل انتہائی قدم ہوتا ہے کسی بھی تحریک کا کہ ہم جیل بھرو تحریک شروع کر دیں، یہ آخری ہم ان کا کارڈ سمجھیں، اس کے بعد بھی بہت کچھ ہوتا ہے، اس کے بعد عام طور پہ حکومتیں بچتی نہیں۔ دیکھیے یہ جب جیل بھرو تحریک ایکچولی قیام پاکستان سے پہلے یہ تحریک آزادی کا فنومنا ہے جیل بھرو تحریک، تو اس تحریک میں بیسیکلی ہوتا یہ تھا کہ آپ کوئی ایک ایسی چیز کی خلاف ورزی کرتے تھے جو اپنی نیچر میں بڑی چھوٹی ہوتی تھی، لیکن لوگ جیسے 144 کی خلاف ورزی، یعنی آپ نے دفعہ 144 لگا دی، کسی خاص چیز پہ پابندی لگا دی اور اس کی خلاف ورزی کر کے لوگ جیل میں چلے گئے۔ قطع کلامی کی معذرت، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سینیٹر اعجاز چودھری صاحب پروگرام میں اب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اعجاز چودھری صاحب، جیل بھرو تحریک پر پی ٹی آئی نے باضابطہ اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں؟ بہت شکریہ۔ تحریک انصاف نے جیل بھرو تحریک پہ اپنی پوری پلاننگ مکمل کر لی ہے جی، اور یہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ ہم اپنے احتجاجی تحریک کو اگلے مرحلے میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو انتخاب دو اسمبلیوں کا جو تحلیل ہوئی ہے اس کی تاریخ آ جائے۔ اگر تاریخ نہ آئی اور آئین کو سبورٹ کیا گیا، اگر آئین سے برخلاف چلے، اگر آئین کو پامال کیا گیا، تو پھر ہم دو راستے ہوتے ہیں نا یہ احتجاج کے، ایک تو وہ جو توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ کا راستہ ہوتا ہے، ایک راستہ یہ بھی ہے کہ جو ابھی حبیب اکرم صاحب بتا رہے تھے برصغیر میں کوئٹ انڈیا موومنٹ کے موقع پہ اختیار کیا گیا، پاکستان میں 1970 میں کیا گیا، ایک بڑی معمولی سی کوشش جو تھی وہ 1992 میں بھی کی گئی، لیکن 1970 میں ذرا یہ کامیاب تھی، اور اس کے اندر یہ ہے کہ چونکہ کوئی
آئینی راستہ اختیار کرنے کے بجائے مارشل لا کی طرف چلے گئے، جس کے امکانات اس وقت صفر ہیں. یہ ملک اگر آئین سے ہٹتا ہے تو اس ملک کو بہت ہی اعجاز چودھری صاحب، آپ خود یعنی آپ کی پارٹی اس کو لے کے الیکشن والے معاملے کو لے کے ہائی کورٹس میں چلی گئی ہے، لاہور ہائی کورٹ میں بھی اور پشاور ہائی کورٹ میں بھی. یہ بتائیے گا کہ ایک دستور کا آرٹیکل ہے جو بار بار جس کا حوالہ دیا جاتا ہے 254 کہ جس میں کوئی آئینی چیز جو ہے اس میں تاخیر بھی کی جا سکتی ہے، تو کیا یہ پہلو بھی آپ کے مد نظر ہے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ جو ایک تو بتا دوں میں کہ کل پشاور ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے اور یہاں پر پرسوں لاہور ہائی کورٹ کے اندر دونوں اسمبلیوں کے کیسز لگے ہوئے ہیں. اور لاہور ہائی کورٹ کی اگر آپ نے جسٹس جواد کی پروسیڈنگز 2 تاریخوں کی دیکھی ہوں تو انہوں نے تقریباً اپنی آرڈر شیٹ کے اندر ہر چیز لکھوا دی ہے کہ جس میں کسی صورت میں بھی کوئی یعنی کوئی راستہ ہی انہوں نے نہیں چھوڑا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ آئین کا تقاضا ہے کہ 90 دنوں کے اندر اندر انتخاب کرایا جائے، آپ تاریخ لے آئیں ورنہ عدالت کوئی فیصلہ کرے گی. اور میں نہیں سمجھتا کہ جوڈیشری ایک ایسے پوائنٹ کے اوپر وہ جو جسٹس منیر ڈاکٹرائن تھا، جو لا آف نیسیسٹی کا تھا، جو نظریہ ضرورت کا تھا، اس کو دوبارہ پاکستان کے اندر جتنی لیگل فرٹینٹی ہے 99.9% وہ اس کے اوپر اب آ چکے ہیں کہ یہ لا آف نیسیسٹی نظریہ ضرورت پاکستان میں ایک دفعہ دفن کر دیا گیا، یہ دوبارہ نہیں آ سکتا. اسی کے سبب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ڈی ایم کا ایک بڑا کانسٹیٹوئنٹ جو پیپلز پارٹی ہے وہ کسی صورت میں بھی نہیں چاہتے کہ انتخابات کے اندر تاخیر ہو. وہ واضح طور پہ ان کے لیڈرز جو ہیں ریکارڈ کے اوپر ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات ہوں. لیکن چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت ملک کی معاشی حالت آپ کے سامنے ہے اور ایک آرگومنٹ یہ دیا جا رہا ہے کہ ہم 2 دفعہ الیکشن پہ پیسے کیوں خرچ کریں، تو ایسی مشکل معاشی حالات میں آپ تھوڑا سا گورنمنٹ کو لیوے دیں، تھوڑا انہیں آزادی دیں کام کرنے کی. جی یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ آپ 2 دفعہ انتخاب کرائیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں گزشتہ 10 ماہ سے کہ خدا کا واسطہ ہے، آپ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ سلیکٹڈ ہے، آپ نے 2018 کے انتخابات کو نہیں مانا تھا، آپ پھر فور انتخاب کے اندر جائیں. یہ جو 10 ماہ انہوں نے ضائع کر دیے ہیں، یہ اس کا ذمہ داری پی ڈی ایم گورنمنٹ کے اوپر ہے. تاریخ یہ لکھے گی، ملک کو انہوں نے ڈبو کے رکھ دیا. ہم تو تیار ہیں کہ سارا انتخاب کرانا چاہیے. اور میں حبیب اکرم صاحب ایک آپ سے عرض کروں، یہ آ جائے دونوں ہائی کورٹس کا فیصلہ، یہ ملک انتخابات کی طرف چلا جائے گا. جب 2 بڑی اسمبلیوں، آپ مجھے بتائیے نا، کوئی سینس اس بات میں ہے کہ آپ 43 حلقوں کے انتخاب کرا رہے ہوں، آپ 33 حلقوں کے انتخاب کرا رہے ہوں اور آپ یہ کہیں کہ یہ بائی الیکشن ہے، اصل الیکشن نہیں ہو سکتا، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 بڑی اسمبلیوں کا پورا انتخاب کرا رہے ہوں. کوئی عقل کی بات ہے اس کے اندر؟ کوئی لاجک اس کی طرف اگر آتا ہو سوائے اس کے کہ آپ آئین پامال کر دیں. میں بہت ہی ایک یعنی معذرت کے ساتھ ایک لفظ استعمال کرنے لگا ہوں فکرہ کہ یہ تو اگر آئین کے مطابق نہیں چلتے تو پھر مارشل لا ہے نا جی. اگلی چیز تو اور اس کے علاوہ چوہدری صاحب یہ بھی کہیے گا کہ مریم صاحبہ نے آج کہا ہے کہ بسم اللہ زمان پارک سے ہونی چاہیے جیل بھرو تحریک کی، تو کیا خان صاحب کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے اس سلسلے میں؟ اور دوسری بات یہ کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی ٹاپ لیڈرشپ بھی جیل بھرو تحریک کا حصہ بنے گی، وہ بھی گرفتاریاں دے گی؟ میں آپ سے عرض کروں، آپ کا کیا خیال ہے، ہم مریم صفدر کے کہنے کے اوپر ہمیں اپنی سیاسی تحریک کو چلانا چاہیے؟ وہ اپنے باپ کی تو پہلے ذمہ داری لے لے، اپنے چچا کی تو ذمہ داری لے لے، جس نے 4 ہفتوں کا لاہور ہائی کورٹ کو جھانسا دے کر 3 سال پورے کروا دیے، بلکہ 3 سال سے اوپر عرصہ ہو گیا. اس کی بات پہ ہم سے کمنٹ نہ لیا کریں. ہم کسی وجہ سے اس کے اوپر کوئی ہارش کمنٹ نہیں دینا چاہتے. ہم اپنی حکمت عملی کے مطابق ہم نے 10 ماہ کے اندر پاکستان کی سیاسی تاریخ کے وہ کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ لوگ یہ کہا کرتے تھے یہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا. اللہ کے فضل و کرم سے عمران خان کی قیادت میں اسی پاکستان میں وہ سب کچھ ہوا کہ جناب ساری اسٹیبلشمنٹ ایک طرف ہے، حکومت ساری ایک طرف ہے. چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو نظام کے اندر سے ایسے اشارے مل رہے تھے جس کی وجہ سے آپ اس انتہائی اقدام پہ تیار ہوئے کہ جیل بھریں، اور آپ کو لگ رہا تھا کہ الیکشن بالکل روکے جا رہے ہیں یا روکے جانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ حبیب اکرم صاحب میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، سوائے اس کے ہمارے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے کہ ہم ملک کو تشدد کے راستے پہ پہلے ہی معاشی طور پہ تباہ ہو چکا ہے، اس میں کوئی رخنہ اندازی کریں، جلد سے جلوس سڑکیں بھریں. ہم نے کہا جیل بھر دیتے.
کیونکہ تاریخ کے سبق سے ہی ہم نے یہ سیکھا کہ بھی یہ زیادہ پرامن راستہ ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، مال روڈ کے اوپر 144 لگی ہوئی ہے نا، وہاں پر نہیں ہو سکتا. 5 فروری کو تو ہو جاتے ہیں. ہم یہاں پر جلوس نکالیں گے، یہ گرفتار کر لیں. نہیں کریں گے پھر جا کے وہاں پہ کھڑے ہو جائیں گے سول لائنز کے سامنے کے گرفتار کریں. یعنی کوئی پرامن راستہ میں اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ آئین پامال نہ ہو. ہمارا ہدف اس وقت یہ ہے کہ عدلیہ اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں لاہور ہائی کورٹ کے جو بھی وہ ہوئے ہیں پروسیڈنگز ہوئی ہیں، اس کے اندر بالکل واضح ہے کہ 90 سے 91 دن نہیں ہوں گے. چودھری صاحب، آپ میدان میں کیوں نہیں آتے؟ آپ ابھی تک دیکھیں، آپ الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور نو ڈاؤٹ الیکشن کی آپ کی ڈیمانڈ نہیں صرف ایک دستوری تقاضا بھی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم آپ اپنی کاروائیاں الیکشن کے لیے شروع کرتے، آپ کو جلسے کرتے، جس طرح کوئی الیکشن کیمپین شروع کرتے، آپ تو بالکل خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں. مریم صاحبہ مسلسل اپنی کمپین کر رہی ہیں. کیا کمپین کر؟ یعنی میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ 1800 سے 2200 کے درمیان جس دن وہ آئی ہیں اس دن لوگ تھے اور 400 پولیس والے تھے. میں 400 پولیس والوں کی بات پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اس کے بعد جلسہ جو ہے یہ شادی حال میں ہوتا ہے، اور شادی حال میں آپ سٹیج کو یہ کانٹے دار تار لگا کے روک دیں. وہ کنونشنز تھے ان کے، وہ کنونشنز، وہ تنظیمی کنونشنز تھے. جی ہم نے تو 65 جلسے کیے، تاریخ الٹ کے رکھ دی ہے بر صغیر کی. ہمیں کیا جلسے کا تھانہ دیتے ہیں؟ ان کو کہیں کہ جلسہ کرو، باہر نکلو، اپنے والد صاحب کو وہ پاکستان بلوائیں. یعنی آ کے یہاں ہم تو کہتے ہیں جب چاہیں یعنی نواز شریف آ جائے، آ کے مقابلہ کرے میدان کے اندر. چچا وزیر اعظم ہو، بڑا بھائی آ کے سیاست کرے، بیٹی بھی کرے، اور بھی سارے لوگوں کو بلائیں اور اپنے پیچھے کھڑا کریں. اچھا اعجاز صاحب، خان صاحب کو پتہ چل جائے ان کی بھی کتنی عزت باقی رہ گئی ہے. خان صاحب کی نااہلی کے حوالے سے بھی باتیں کی جا رہی ہیں. ان کیس اگر ایسا ہوتا ہے تو تحریک انصاف کیا کرے گی؟ پاکستان کی سیاست کے ان 10 مہینوں کے اوپر آپ نظر رکھ لیں. عمران خان کو یہ جیل ڈالیں، اس کی پاپولیرٹی ڈبل ہو جائے گی. اس کو آپ نااہل کریں، اس کو 4 سے ضرب دیں. جانا تو اس قوم کے پاس ہے نا، انتخاب کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں ہے. یہ کر کے دیکھ لیں. ہم نے کب کہا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہتے؟ ہم تو بتا رہے ہیں کہ یہ کرنا چاہتے ہیں. ہمت نہیں ہو پا رہی ان کے کرنے کی. اور ہم بتائیں گے کہ اعجاز چودھری نے گرفتار ہونا ہے یا کسی کارکن نے گرفتار ہونا ہے، یہ نہیں ہمیں بتائیں گے. ہم دیکھیں انہوں نے جیلیں اس طرح کاٹی ہیں کہ یہ اس طرح سوٹ بوٹ پہن کے پورا میک اپ کر کے عدالتوں میں آتے تھے. ہمارے لوگوں کے سروں کے اوپر کالے کپڑے ڈالے ہوئے ہیں. انہوں نے مارتے ہیں ساری رات. یعنی 48 گھنٹے ایک آدمی کو صرف گاڑی میں گھماتے رہتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کی جیلیں، اور یعنی یہ جو کچھ کارکنان سے کر رہے ہیں یا ہمارے لیڈران سے کر رہے ہیں، یہ ایک جیسا تھا. یہ تماشا ہے کہ یہ عدالت، یعنی جس بھی عدالت میں جاتے یہ نیب میں پیش ہوتے تھے، پتھر اور ہتھیار ساتھ لے کر آتے تھے. یہ مجھے نہیں پتا کہ کس طرح کی ان کی جیلیں انہوں نے بھگتی ہیں، اور یہ ان کے 5 سٹار انتظام ہوتے تھے. اعجاز چودھری صاحب یہ بھی بتا دیں اے پی سی پر پاکستان تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے؟ اے پی سی جی یہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے. یعنی آپ ایک پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگا کے رکھیں اور آپ پھر اس کو کہیں کہ جی اپنا ہم آپ کو اے پی سی میں بلاتے ہیں. میرا خیال ہے، یعنی میری ذاتی رائے ہے، ہم اے پی سی میں کسی کو اپنے نمائندے کے طور پہ بھیجیں گے، اور خان صاحب بھی اس سے خطاب کر سکتے ہیں، چونکہ وہ ابھی تک ان کی ٹانگ جو ہے وہ ابھی متاثر ہے، ٹھیک طرح ابھی وہ نہیں چل پاتے. وہ اس میں اس کا امکان ہے. یہ میری ذاتی رائے ہے. ابھی فیصلہ پارٹی کا آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ہم بھیجیں گے انشاءاللہ تعالی. اعظم سواتی صاحب کو بھیج دیں گے، مراد سعید کو بھیج دیں گے انشاءاللہ تعالی. وہ جائیں گے، جا کے ان کی طبیعت صاف کر کے آئیں گے، اور خان صاحب بھی خطاب کر سکتے ہیں اس سے. ہم کوئی ڈرتے نہیں ہیں. ہمارے پاس اتنا اسٹرانگ موقف ہے، بیانیہ ہے جو پاکستانی قوم قبول کر چکی ہے. اس لیے ان سے کیا گھبرانا ہے؟ انہوں نے آگے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اور میں آخری بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو نیب کے قانون انہوں نے تبدیل کیے ہیں، یہ 1999 میں بنے تھے. ایک 5 سال نون لیگ کے، ایک 5 سال پیپلز پارٹی کے. اس وقت تو تبدیل نہیں کیا اس لیے کہ اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا تھا. عمل کیا عمران خان نے 3.5 سال میں. ضرورت محسوس ہوئی
آپ کو یاد ہے خرم دستگیر نے کیا کہا تھا کہ دسمبر تک ہم نے تو سب نے پیک اپ ہو جانا تھا, ہمارے گلوں میں پھندے ہونے تھے, اس لیے ہم نے اس کو ٹپل کیا ہے, اس لیے رجیم چینج کیا, اس لیے یہ سازشیں کی ہیں, اس لیے خرید و فروخت کی ہے. اس لیے انشاءاللہ تعالی عدالت میں تو یہ ساری ترامیم ہیں ہی, ہم آئیں گے, ہم ترامیم واپس کریں گے, ہم مقدمات کھولیں گے. کسی صورت میں بھی اتنی قوم کو ہم نوید سناتے ہیں کہ کسی کو سپیئر نہیں کریں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ اعجاز چودھری صاحب, آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی پہلے لانگ مارچ, پھر اسمبلیوں کی تحلیل, اور اب جیل بھرو تحریک. خان صاحب نے نو ڈاؤٹ, جیسے اعجاز چودھری صاحب بھی کہہ رہے تھے, مقبولیت بہت حاصل کی, لیکن سیاسی طور پر کیا پایا انہوں نے؟ دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ سیاسی طور پر جب آپ فیصلہ کرتی ہیں تو آپ ذہن میں یہ رکھیے کہ تحریکیں لمبے عرصے کے لیے چلتی ہیں. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ 8-10 دن کے لیے 10 مہینے میں آپ نے کچھ کر لیا اور آپ نے کہا کہ جناب سیاسی طور پر تو کوئی فائدہ نہیں ہوا لہٰذا بیٹھ جائیں. دیکھیں, سیاسی طور پر بعض اوقات فائدہ امیڈیٹ ہوتا ہے اور بعض اوقات لانگ ٹرم ہوتا ہے. تو لہٰذا ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر سیاسی جماعت الٹیمیٹلی جس فائدے کو ایم کر رہی ہوتی ہے وہ الیکشن ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اس نے بیچ میں سسٹم کے اندر اونچ نیچ کر کے کوئی حکومت حاصل کرنی ہوتی ہے جیسے پی ڈی ایم نے کی ہے. اصل تو آپ نے راستہ بنانا ہوتا ہے الیکشن تک, تاکہ الیکشن میں میری مقبولیت ہو, لوگ میری پارٹی کی مقبولیت ہو اور وہ جیت جائے. تو آپ نے اس کو اس پیمانے پہ دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کو کافی فائدہ ہوا ہے. دوسری بات میں آپ کو عرض کروں عظما کہ پاکستان کے جو اس وقت پاور سٹرکچر کے اندر یہ بات بہت زیادہ گردش کر رہی ہے اور اس بات پہ غور کیا جا رہا ہے کہ الیکشن کو ڈیلے کر دیا جائے. 2 صوبوں کے الیکشن کو 2 صوبوں کے الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے معاف کیجیے گا 254 وہی ہے نا جی, 254 آرٹیکل ہے وہ استعمال کی جانے کی کوشش ہو رہی ہے. آرٹیکل 232 کی بھی بات ہو رہی ہے. میری ملاقات ہوئی ایک شادی پہ جناب عرفان قادر صاحب, سابق اٹارنی جنرل, اور آپ ان کی ظاہر آپ پولیٹیکل الائنمنٹ ان کی بہت زیادہ نہیں ہے لیکن جو بھی ہے ان کی لیننگ آپ جانتی ہیں. وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جناب 254 جو ہے وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ الیکشن کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. اچھا, اسی طرح میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں سے نیر بخاری صاحب سے بات کی تو انہوں نے بھی مجھے دلچسپ بات یہ ہے کہ 254 کا حوالہ دیا. پھر میں نے پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب اسمبلی میں جو پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ صاحب تھے ان سے رابطہ کیا تو وہ بھی کچھ اسی رائے کے حامل ہیں کہ حالات چکے ایسے ہیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اعتزاز احسن صاحب تو کہتے ہیں کہ اگر نہیں ہوتے 90 روز میں تو پھر آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی شروع ہو جائے. وہ حسن شبر رضوی صاحب بھی یہی ہمارے پروگرام میں کیا کہتے ہیں. دیکھیے, اب آرٹیکل 254 جو ہے وہ ایک موقف یا بیانیے کی صورت میں مجھے لگتا ہے کہ اب اس کو بنایا جائے گا تاکہ آرٹیکل 254 کی ایسی تشریح کی جا سکے جس کے اندر الیکشن کا ڈیلے ایڈجسٹ ہو جائے. تو میں نے ان سارے قانون دانوں سے ایک سوال بھی کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا, تو میں ظاہر ہے مجھے نہیں پتا, کسی دوسرے قانون دان کو پتا ہوگا, میں سوال بتا. میں نے ان سے پوچھا کہ جناب اگر آرٹیکل 254 یہ کہتا ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کام, ایک دستوری کام جو ایک وقت پہ ہونا تھا اس مقررہ مدت کی بجائے بعد میں ہوا تو وہ دستوری ہی قرار پائے گا, درست. تو اس حوالے سے پھر یہ کیوں نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی شخص آئے, وہ دستور کے مطابق نہ ہو, وہ میں ہوں, کوئی اور ہو, وہ اٹھے اسلام آباد جائے اور شہباز شریف صاحب کو کہے جناب آپ ادھر بیٹھے نا, اب سے میں وزیر اعظم ہوں اور میں 2 مہینے بعد الیکشن کروا دوں گا یا 6 مہینے بعد یا 10 سال بعد الیکشن کروا دوں گا. تو پھر یہ بھی تو آرٹیکل 254 اس کو کور کرتا ہے نا. تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس میں انہوں نے کہا نہیں, یہ انطباق درست نہیں ہے. میں نے کہا جی بالکل, میں انطباق ہو سکتا ہے درست نہ ہو, میرا سوال منطبق نہ ہوتا ہو, لیکن شبر رضا رضوی صاحب اس کا یہی جواب دے رہے ہیں, اعتزاز احسن صاحب اس کا آپ نے یہ پوائنٹ تو دے دیا. اگر پروسیس کو آگے لے کے جایا جاتا ہے, انتخابات کے پروسیس کو, تو پھر اس صورت میں تو نگران سیٹ اپ پرولونگ کرے گا نا جی. تو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے اس پر, 2018 میں خواجہ آصف صاحب کی پٹیشن پر اس کا فیصلہ تھا. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ نگران سیٹ اپ کا کام حکومت چلانا نہیں, صرف انتخابات کرانا. تو پھر وہ فیصلہ کہاں جائے گا؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ نگران, آج اے پی این ایس کے ایک وفد کی ملاقات ہوئی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب جناب محسن نقوی صاحب سے. تو مجیب الرحمان شامی صاحب میرے استاذ, وہ بھی اس میں شامل تھے. تو شامی صاحب نے اپنے پروگرام میں بتایا کہ انہیں محسن نقوی صاحب نے بتایا کہ نگران حکومت کا کام صرف امن و امان قائم رکھنا ہے الیکشن کے دوران, یہ ساری کی ساری ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے.
تو بالکل درست بات ہے. الیکشن کمیشن ہمارے دستور کے مطابق غیر معمولی کردار کا حامل ہو جاتا ہے جب الیکشن ہو. یعنی حتیٰ کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ذرا تصور کیجئے نا کہ یعنی الیکشن کمیشن صوبائی وزیر اعلیٰ لگا رہا ہوتا ہے, نگران وزیر اعظم کا تقرر بھی کر سکتا ہے ایک خاص حالت میں. تو ایسی صورت میں ہمارے جو الیکشن کمیشن ہے اس کا امتحان ہے, اور الیکشن کمیشن کے ساتھ ساتھ ہمارے پورے دستور کا امتحان ہے. ہمارا دستور اس وقت کانفلکٹنگ ایک دوسرے سے متحارب متضاد سیاسی بیانیوں میں سے اپنا راستہ بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا. دستور کی کشادہ شاہراہ جو ہے جسے ایونیو کہتے ہیں وہ تو ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروائیں. ہاں, آپ نے اس میں سے پگڈنڈیاں نکالنی ہیں, آپ نے اس کے اندر سے دستور کی شاہراہ کو چھوڑ کے اس میں چور راستے نکالنے ہیں یا جھاڑ جھنکار میں یا کسی جنگل میں جانا ہے. یہ فیصلہ اب اس قوم نے کرنا ہے. حبیب صاحب, آپ الیکشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں تو انچارج انویسٹیگیشن سیل سنو ٹی وی طارق حبیب صاحب اب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. اور طارق حبیب صاحب, چونکہ حبیب صاحب موجود ہیں اسلام آباد میں اور مسلسل الیکشن کمیشن کی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں, تو ان سے جان لیتے ہیں. یہ بتائیے کہ کیا سرگرمی الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے؟ کیا اپنا کام الیکشن کمیشن کر رہا ہے کہ حکومت کو کہے کہ جناب الیکشن کروائیں, ہمیں یہ چیزیں چاہیے؟ جی حبیب صاحب, ہماری جو ہے وہ بات ہوئی ہے اور مختلف جو لوگ ہیں ان سے بھی بات ہوئی, جو پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں ان سے بھی ہوئی اور الیکشن کمیشن کے ذمہ داران سے بھی ہوئی. یہ بات بالکل واضح ہے کہ الیکشن کمیشن اپنا کام کر رہا ہے. الیکشن کمیشن بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ بھرپور طریقے سے کر رہا ہے تو اس میں کوئی دروغ گوئی نہیں ہوگی. الیکشن کمیشن نے, ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے 3 دفعہ حکومت کو یہ لکھا ہے, باقاعدہ جو پروسیجر ہے اس کے تحت بتایا ہے کہ جی الیکشن ہم نے 90 دن میں کروانے ہیں, آپ جو ہے وہ اپنی تیاری بتائیں. فائنانس منسٹری کو لکھا ہے کہ بھئی ہمیں جو ہے ریلیز کریں, لیکن جو چیز ہے وہ یہ سامنے آ رہی ہے کہ حکومت کی جانب سے ڈیلے ٹیکٹکس یوز کیے جا رہے ہیں. نہیں, یہ بتائیے یہ جو تینوں خطوط آپ جن کا ذکر کر رہے ہیں یہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑے جانے کے بعد لکھے گئے ہیں یا کہیں روٹین کے خط تھے کہ جناب الیکشن کا سال ہے تو لہٰذا پیسے دیں؟ یہ بعد میں لکھے گئے ہیں, اور جب ان کو کوئی رسپانس الیکشن کمیشن کو اس طرح نہیں ملا تو اس پر جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ مطلب پہلی دفعہ انفارم کیا گورنمنٹ کو, پھر دوسری دفعہ کیا, پھر تیسری دفعہ کیا. اور جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ تینوں دفعہ گورنمنٹ سے رابطہ کرنے کے باوجود انہیں کوئی جواب نہیں دیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے. تو اب الیکشن کمیشن کوئی اگلی اسٹریٹجی بنا رہا ہے کہ عدالت میں جائے کہ جناب ہم نے وزیر خزانہ کو چٹھی لکھی ہے یا وزارت خزانہ کو, ہمیں تو کوئی جواب نہیں مل رہا, ہمارے لیے راستہ اگلا طے کیا جائے؟ یہ اس حوالے سے جو ہمیں بتایا گیا وہ یہ کہ کل کا دن اہم ہے, اور اگر کل کے دن میں کوئی ڈیولپمنٹ سامنے نہیں آتی تو پرسوں الیکشن کمیشن اپنی مزید جو ہے وہ اسٹریٹجی واضح کرے گا کہ وہ کس رخ پہ جاتے ہیں. البتہ ایک چیز واضح ہے کہ الیکشن کمیشن ہر صورت میں الیکشن کروانے کا خود بھی جو ہے وہ اپنی ظاہر کر چکا ہے اپنا ارادہ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ طارق حبیب صاحب, آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. حبیب صاحب, یہ تو وہی ہوگی, حکومت کہہ رہی ہے ڈو پیسے ان پلے میں ہار گھنا یا چھلے. دیکھیے بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنا کام, اب جیسے طارق حبیب صاحب کی خبر ہے کہ اگر تو الیکشن کمیشن نے اپنا کام کر دیا ہے تو ہمیں یہ خبر طارق صاحب کے ذرائع سے تو آ گئی, لیکن اب ہمیں اس کو ہوتا ہوا بھی نظر آنا چاہیے. الیکشن کمیشن کو اگلا کام کرنا چاہیے. وہ صدر کو لکھیں خط یا سپریم کورٹ کو خط لکھیں, چیف جسٹس صاحب کو, کہ جناب ہمارے ساتھ یہ سچویشن ہے, ہماری رہنمائی فرمائی جائے. تو تب ہمیں پتا چلے گا کہ الیکشن کمیشن باقاعدہ طور پر آگے بڑھ رہا ہے, ورنہ تو الیکشن کمیشن کے اوپر بھی بہت سارے سوال ہیں. ناظرین, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے اے پی سی کے حوالے سے کہ یہ ایک سنجیدہ کوشش ہے یا محض ایک سیاسی حربہ ہے. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے بلائی گئی کل جماعتی کانفرنس کی تاریخ اچانک تبدیل کر دی گئی ہے اور اب اے پی سی 7 کی بجائے 9 فروری کو اسلام آباد میں ہوگی. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ نے دہشت گردی کے خلاف ہونے والی اس کانفرنس کی نئی تاریخ کا اعلان ٹویٹ کے ذریعے کیا. البتہ تاریخ بدلنے کے حوالے سے انہوں نے کوئی وجہ نہیں بتائی. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے 3 فروری کو ہونے والی ایپیکس کمیٹی میں تمام سیاسی قیادت کو اپنے اختلافات بھلا کر
ایک میز پر بیٹھنے کی تجویز دی تھی۔ دہشت گردی کے چند سال پہلے مکمل خاتمے کے بعد یہ واقعہ کس طرح رونما ہوا، پچھلے چند ہفتوں اور مہینوں میں پاکستان کے ایک عظیم صوبے میں اس طرح کے دوسرے ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے، یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ وفاق اور صوبے مل کر پارٹیز کی پولیٹیکل لیڈرشپ، مذہبی زعماء وہ پوری اس کی اونرشپ لیں اور اپنے اختلافات چاہے وہ سیاسی ہوں سب کو پس پش ڈال کر ایک یکجاں دو قالب کی طرح ہم اکٹھے ہوں اور اس کا مقابلہ کریں۔ تحریک انصاف نے بھی اے پی ایس سی کے حوالے سے اپنے دروازے کھلے رکھے ہیں، لیکن اس بات پر بھی انہیں اعتراض ہے کہ کانفرنس کی دعوت دینے کے لیے حکومت نے مناسب طریقہ کار نہیں اپنایا۔ اسد کیسر کے بقول ہم امن کے لیے اپنے تمام تر اختلافات بھلانے کو تیار ہیں۔ قوت نمائندہ سعدی فون کیا تھا اور اس نے مجھے وربلی اے پی سی میں دعوت دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ کار نہیں ہے، ضرورت اس بات کی جب آپ انویٹیشن دیتے تو اس کے لیے ایک پراپر پروسیجر طریقہ کار ہوتا ہے، اور اس وقت جتنی یکجہتی کی ضرورت ہے ملک میں جو دہشت گردی کی نئی لہر آئی ہوئی ہے، ہم خود بلیو کرتے ہیں کہ ملک میں یکجہتی کی ضرورت ہے، لیکن حکومت اس وقت جو رویہ رکھی ہوئی ہے اس صورتحال میں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی یکجہتی پیدا ہوگی تو ایک غلط فہمی ہے۔ حکومت کو سب سے پہلے اپنے رویے کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ سوال یہ ہے کہ موجودہ حالات میں اے پی سی ضروری ہے یا پہلے سے کیے گئے فیصلوں پر عمل زیادہ ضروری ہے؟ حکومت اے پی سی سے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے؟ کیا یہ کانفرنس دہشت گردی پر قابو پانے میں معاون ثابت ہوگی اور کیا عمران خان اس میں شریک ہوں گے؟ دعوت نامے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے اور اس سارے عمل میں کون کتنا سنجیدہ ہے؟ سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے خان صاحب نے جس طرح دسمبر 2014 میں اپنی انا کی قربانی دی تھی اور سانحہ اے پی ایس کے بعد جس طرح سے خان صاحب گئے تھے اے پی سی میں، اس بار بھی انہیں جانا چاہیے، اس سے ان کا قد کاٹ مزید بڑھے گا۔ آپ کو نہیں لگتا انہیں جانا چاہیے؟ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو اے پی سی ہے یہ بذات خود کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہماری نالائکی کی وجہ سے ایک ماورائے پارلیمان ایک بدعت وجود میں آ گئی ہے جس کا نام ہے آل پارٹیز کانفرنس۔ آل پارٹیز کانفرنس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ایسی پارٹیاں جن کی پارلیمنٹ میں نمائندگی ہو اور ایسی بھی پارٹیاں جن کی پارلیمنٹ میں نمائندگی نہ صرف نہ ہو بلکہ اتنی بھی ان کی اوقات نہ ہو کہ وہ 1 2 4 نشستیں جیت سکیں کسی صوبائی اسمبلی میں بھی۔ اب آپ ان کو بھی ساتھ بٹھا دیں اور بڑی پارٹیوں کو بھی ساتھ بٹھا دیں تو یہ کاہے کی اے پی سی ہے؟ یہ پاکستان میں چونکہ مارشل لاء کی ایک تحریک، مارشل لاء کی صورت میں بہت ساری چیزیں رہی ہیں، ہماری یہ ایک بالکل غیر جمہوری اور غیر پارلیمانی طرز سیاست ہے۔ ہو سکتا ہے اسی بہانے دیکھیں یہ بہانے نہیں ہوتے، دستور نے جب اتنا اعلیٰ اور عمدہ راستہ بیان کیا ہوا ہے، پارلیمنٹ جہاں پہ ملک کے ہر حصے سے منتخب شخص وہاں پہ موجود ہوگا تو وہاں پہ آپ جا کے ڈسکس کریں نا۔ کون سی پارلیمنٹ جہاں تحریک انصاف موجود ہی نہیں ہے؟ جب خود اس حکومت نے پہلے کیا کہتے تھی، اس حکومت نے کہا کہ جناب پارلیمنٹ میں ہم آپ کے استعفے قبول نہیں کرتے، جب انہوں نے کہا ہم پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں تو انہوں نے استعفے قبول کر لیے، تو گویا اس حکومت نے پی ڈی ایم کے اس مجموعہ حکومت پردازان نے خود اسمبلی کو آدھا کر دیا ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو اب ان کی اے پی سی کی کیا اہمیت ہے مجھے سیاسی طور پہ؟ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ دہشت گردی کے حوالے سے ایسا کون سا متنازع فی امر ہے جس پہ اتفاق رائے ہونا چاہیے؟ مثال کے طور پہ کیا اے پی سی میں شامل ہے سیاسی اتفاق رائے؟ آئی ایم ایف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا اے پی سی کے اندر کیا آپ کسی ایسی پارٹی کو دعوت دیں گے جو دراصل دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتی ہے؟ خدا نخواستہ ظاہر ہے نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا کیا ان پارٹیوں میں جن کو آپ نے اے پی سی کی دعوت دی ہے کیا یہ براہ راست دہشت گردی میں ملوث ہیں جنہیں آپ نے راضی کرنا ہے؟ آبویسلی نہیں ہے۔ اچھا کیا ان لوگوں نے حکومت میں، چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب جب حکومت میں تھے اور اب شہباز شریف صاحب حکومت میں، تو کیا یہ انہوں نے تنہا فیصلے کیے ہیں؟ بھائی بات یہ ہے دہشت گردی کا معاملہ ایک سادہ سا اگرچہ ایک کمپلیکس ایشو ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کمپلیکس ایشو کے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ جو متعلقہ حکومت ہے اس نے ان کے اوپر اب ان سے نمٹنا ہوتا ہے، تو اس وقت آپ حکومت میں ہیں تو ان سے نمٹیں،
تو آپ کو لگ رہا ہے مطلب خام خام الجھایا جا رہا ہے؟ یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دراصل اے پی سی حکومتیں اس وقت برپا کرواتی ہیں جب وہ اپنے کندھوں سے ذمہ داری اٹھا کے دوسروں کے کندھوں پہ ڈالنا چاہتی. مطلب نیشنل ایکشن پلان، یعنی آپ معاف کیجئے گا، نیشنل ایکشن پلان آپ ذرا پڑھ کے دیکھ لیجئے جو اوریجنلی 2014 میں اپروو ہوا تھا. آپ کو اپنی پوری سیاسی لیڈرشپ کی لیاقت پہ آپ کا سوالیہ نشان اٹھ جاتا ہے. یعنی کچھ ایسے اس میں نکات ہیں جو 5 دفعہ دہرائے گئے ہیں. ارے بھائی آپ کیا لوگ ہو؟ تو پھر کیا تم لوگ کیا یہ نیشنل ایکشن پلان کے لیے یہ تم نے کیا تھا؟ اچھا دوسری بات ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ آپ نے کون سا عمل درآمد کر لیا؟ اور نیشنل ایکشن پلان اگر فرض کیا اس پہ عمل درآمد کیا تھا، اگر وہ اتنی مقدس اور بڑی اعلیٰ دستاویز تھی تو پھر یہ سارا کام ختم ہو جانا چاہیے تھا. یہ اے پی سی محض ایک وقت کا ضیاع ہے، یہ تضییع اوقات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومتوں کو اب تھوڑا میچور بیہیو کرنا چاہیے. انہیں ان اداروں پہ جانا چاہیے جو دستور نے بنا رکھے. تو اب کیا حاصل کرنا چاہتی ہے اب آپ اس میں اٹھائیے، اب آپ اس میں ذرا تصور کیجئے کہ ایسی پارٹی بھی آئے گی اس میں، جب میں جانتا ہوں پچھلی دفعہ بھی یہی ہوا تھا، ایسی پارٹیاں اس میں آئیں گی جن کی ایک کونسلر کی سیٹ نہیں ہے، تو آپ انہیں آل پارٹیز کانفرنس کا ایک بنا کے آپ اس میں کیا کریں؟ بھائی کسی سے کوئی اچھی سجیشن مل جائے تو اس کا راستہ پارلیمنٹ ہے نا. تو پارلیمنٹ کی کمیٹی، تو بھائی اس کا تو پھر اس سے تو زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پھر آپ پارلیمنٹ بنا لیں، آپ الیکشن کروا لیں تاکہ پارلیمنٹ لوگوں کی نمائندہ ہو. یہ تو بالکل ایک پتہ نہیں ایک بدعت ہے، اس کی حیثیت بدعت ہی سے رہے گی. اعجاز چودھری صاحب ابھی کہہ چکے ہیں کہ شاید جی تو اصل بات یہ ہے کہ اے پی سی کے جواز کو اعجاز چودھری صاحب کا بیان یا پاکستان تحریک انصاف کی شرکت کو جواز نہیں دیتی. وہ کہہ رہے تھے مراد سعید صاحب اور اعظم سواتی صاحب جا کے ان کی طبیعت صحیح کر کے آئیں گے. ہاں تو پھر اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر ایک پارٹی جو ظاہر ہے اس وقت دوسری بڑی پارٹی ہے، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ پارلیمنٹ کی سب سے بڑی پارٹی تھی، اب اس پارٹی کے لوگ اگر یہ سوچ کے جائیں گے کہ ہم نے ذرا طبیعت صاف کرنی ہے تو اب آپ اس اے پی سی کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا. لہٰذا اے پی سی بالکل ایک بدعت ہے. ہمیں یہ اے پی سیوں کا، میں سمجھتا ہوں کہ اے پی سیوں کے لالی پاپ سے اس قوم کو نکلنا چاہیے. یہ حکومت کو اپنی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. وزیر اعظم صاحب کے اختیارات، وزیر اعظم صاحب کے تمام تر معاملات دستور میں لکھے ہوئے ہیں، ان کے مطابق عمل کریں، آگے بڑھیں. یہ اے پی سی کا کیا معاملہ ہے؟ یعنی آپ ذرا تصور کریں، اے پی سی 4-6 نشستیں ہیں مولانا فضل الرحمان کی اور عمران خان صاحب کی، یعنی پاکستان تحریک انصاف جو پارلیمنٹ کی سب سے بڑی پارٹی 2018 کے الیکشن میں، دونوں برابر بیٹھے ہوں گے، دونوں کے 2-2 آدمی. اچھا حبیب صاحب ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ مذاق کیا ہے؟ مریم صاحبہ فرنٹ فٹ پر کھیل رہی ہیں، شہباز شریف صاحب مفاہمت کی دعوت دے رہے ہیں، مل بیٹھنے کی، مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں. یہ نون لیگ کیا گڈ کاپ بیڈ کاپ والی اسٹریٹجی ہے؟ نون لیگ کی ہمیشہ سے اسٹریٹجی یہی رہی ہے، اچھا ایک گڈ کاپ ایک بیڈ کاپ. ہمیشہ سے آپ پہلے شہباز شریف صاحب مفاہمت کی دعوت دیتے رہتے تھے اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ ایک کھل کے بیان بازی کرتے تھے اور بالکل باہر کریز سے باہر نکل کے شارٹس لگاتے تھے. تو اس وقت بھی صورتحال کچھ ایسی ہے کہ ایک طرف شہباز شریف صاحب ہیں وہ مفاہمت کی دعوت دے رہے ہوں گے اور دوسری طرف مریم نواز صاحبہ ہیں وہ کھل کے شارٹس لگا رہی ہوں گی. تو یہ ہمیشہ سے ان کا دعوت کا مقصد کیا خان صاحب کو گھیرنا ہے؟ دیکھیے مجھے مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ خان صاحب کوئی عمران خان صاحب یا تحریک انصاف کو کان میں روٹی تو ڈالتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، انہیں بھی پتہ ہے کھانا کیسے کھانا ہے، انہیں بھی سب کچھ پتہ ہے، وہ اس ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ان کی جماعت حکمران جماعت رہی ہے نا. بات یہ ہے کہ اس طرح سے کسی کو گھیرا نہیں جا سکتا اور ان حالات میں تو بالکل نہیں گھیرا جا سکتا. جب عمران خان صاحب کا پولیٹیکل سسٹم پہ جو فقدان ہے، وہ اعتماد کا جو فقدان ہے وہ بڑا گہرا ہے. اور عمران خان صاحب یہ تو نہیں کہہ رہے کہ جناب ان کی جا کے آپ جو واقعہ ہے یا دہشت گردی کا جو واقعات ہے ان کی تفتیش نہ کرے، خدا نخواستہ. ایسی تو کوئی بات نہیں ہو رہی کہ جس پہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو منوانا ہے. بھائی سمپل سی بات ہے، آل پارٹیز کانفرنس از نو فورم. یہ جمہوری معاشروں میں اس طرح کا فورم جو ہوتا ہے یہ بالکل بے معنی ہوتا ہے. مطلب فرض کیجئے یہ اے پی سی، اگر ایک اے پی سی منعقد کر کے یہ کہیں جی ہم دستور پہ نہیں چلیں گے تو ہم اس کو مان لیں گے. ارے یہ تو بالکل بچکانا سی. پاکستان تحریک انصاف نہیں جاتی اے پی سی میں اور اے پی سی ہوتی ہے تو پھر اچھا اے پی سی ہر صورت میں بے حیثیت ہے. یعنی اگر تحریک انصاف پوری کی پوری چلی جائے تو بھی بے حیثیت ہے، اور اگر اے پی سی میں تحریک انصاف نہ جائے پھر بھی وہ بے حیثیت ہے.
تو اے پی سی دیکھیے عظما جو میں آپ کو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ بات سمجھ لیجیے، اے پی سی کوئی فورم نہیں ہے، اے پی سی ایک کلب ہے، آپ کلب کی میٹنگ کرنا چاہیے، کیا کلب ہیں سیاستدان؟ کسی مخصوص ایلیٹ کلب کے ممبرز ہیں سیاستدان؟ ابھی صاحب آپ پارلیمان میں تو بیٹھ نہیں سکتے نا، تو پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھ سکتے تو اس کا الیکشن کروائیں، کم از کم بیٹھیں تو اس کا الیکشن کروا لیں، تو وہ کروانا تو نہیں بھائی چاہتے، آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ اے پی سی دیکھیے آل پارٹیز کانفرنسز جو ہے نا وہ اس زمانے میں امپورٹنٹ ہوتی تھی جس زمانے میں جمہوریت نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یا آپ اے پی سی پہلی دفعہ اگر آج بھی آپ جا کے اے پی سی کو ریسرچ کریں نا آل پارٹیز کانفرنس کو، تو آپ کو 1929 کی ایک اے پی سی ملے گی جس میں ساری آل پارٹیز کو بلایا گیا تھا، کیونکہ اس وقت کوئی ادارے اس طرح پارلیمنٹ وغیرہ موجود نہیں تھی، تو اس وجہ سے بلایا گیا تھا انڈیا میں تاکہ ایک دستور سازی کی طرف قدم بڑھایا جا سکے، تو اس وقت ساری جماعتیں برابر تھی، ٹھیک ہے؟ تو جب ابھی تو آپ کی ایک فنکشنل ڈیموکریسی ہے، یا تو آپ کہیں پارلیمنٹ کا وجود ختم ہو چکا ہے، یا تو آپ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ پارلیمنٹ کا وجود ختم ہو چکا ہے اور پاکستان ایک ڈائس فنکشنل ڈیموکریسی ہے، پاکستان کے اندر وجود تو ختم نہیں ہوا حبیب صاحب، لیکن تو لہٰذا آل پارلیمنٹ پارٹیز جو ہیں وہ مل کے فیصلہ کریں گی۔ بھائی یہ کون سی بد طریقہ کار ہے کہ آپ حکومت میں ہیں اور آپ آل پارٹیز بلا رہے ہیں؟ اس بدعت کو ختم ہونا چاہیے، یہ بالکل پاکستان کی سیاست کو پلیوٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اے پی سی ہمیشہ حکومت اس وقت کنوین کرتی ہے جب اپنی ذمہ داریوں کا بندر یہ دوسروں کے کندھوں پہ بٹھانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک بریک لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد یاد کریں گے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ شرف صاحب کو۔ ویلکم بیک ناظرین، سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف گزشتہ روز دبئی میں انتقال کر گئے، ان کا جسد خاکی کچھ ہی دیر میں پاکستان پہنچ جائے گا اور ان کی تدفین کل ملیر کینٹ کراچی کے آرمی قبرستان میں ہوگی۔ جنرل مشرف 1999 سے 2008 تک برسر اقتدار رہے، ان کا 9 سالہ دور کافی ہنگامہ خیز رہا، خاص طور پر 9/11 واقعے کے بعد پاکستان دہشت گردی کی جنگ میں فرنٹ لائن سٹیٹ بن گیا اور ان کی اس پالیسی پر متضاد آراء ہیں۔ بہرحال جنرل مشرف کی پالیسیز کی وجہ سے جہاں ملک میں معاشی سرگرمیاں بڑھیں، وہیں مختلف پرائیویٹ چینلز کے آغاز سے معاشرے میں مقابلے اور مکالمے کی فضا کا بھی آغاز ہوا۔ جنرل مشرف نے روشن اسلام، روشن پاکستان اور سب سے پہلے پاکستان کا بیانیہ دیا، اور آج جو جمہوریت کے چیمپئن بنے پھر رہے ہیں وہ مشرف کے دیے گئے NRO کے بغیر ممکن نہیں تھا، جسے بعد میں عدلیہ نے کالعدم کر دیا تھا۔ حبیب صاحب، سپہ سالار سے سیاست دان تک، جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب کا دور اقتدار دیگر عامروں سے کتنا مختلف تھا؟ دیکھیے جنرل مشرف سے ایک دفعہ یہ سوال ہوا تھا ایک پریس کانفرنس میں کہ یہ انہوں نے ریفرینڈم کی جب کروانے کی بات کی تو اس وقت ان سے کہا کہ جناب پہلے بھی لوگوں نے ایسے ہی کیا تھا، تو انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی، انہوں نے کہا کہ میں جنرل ایوب بھی نہیں ہوں، میں جنرل یحییٰ بھی نہیں ہوں، اور میں جنرل ضیاء بھی نہیں ہوں، میں جنرل پرویز مشرف ہوں۔ تو اگرچہ کچھ ان کا طرز عمل مختلف تھا، اور آپ یوں کہہ لیجئے کہ اگر وہ کلوزسٹ جاتے تھے اپنی کیٹیگری میں تو وہ جنرل ایوب کے قریب چلے جاتے تھے، کیونکہ جنرل ایوب نے بھی جس طرح امریکہ کے ساتھ دینے کا معاہدہ کیا، امریکہ کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا، بالکل اسی طرح جنرل پرویز مشرف کو بھی امریکہ کا ساتھ میں اثر آ گیا، اور دونوں کا جو بینک جو دونوں کرتے رہے تھے اپنی لیجیٹیمیسی کے لیے، وہ انہوں نے اندرون ملک تو جو کیا سو کیا، وہ بنیادی طور پہ انٹرنیشنلی ایک ریکگنائزڈ فیسز بن گئے تھے اپنے عہد اقتدار میں۔ تو اس کی وجہ سے جنرل پرویز مشرف کا بھی جو امریکہ کے ساتھ دوستی تھی وہ ظاہر 9/11 کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی اس کی وجہ سے تھی۔ دوسری بات ہے کہ اندرونی سیاست کے حوالے سے دیکھیے، اندرونی سیاست میں بھی 2 حصے ہیں اگر آپ جنرل پرویز مشرف کا جائزہ لیں تو۔ ایک ہے کہ بطور حکمران انہوں نے کیا کیا، ریگارڈلیس کہ وہ لیجیٹیمیٹ حکمران تھے، دستور انہوں نے توڑا تھا، بات کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ پاکستان کو آج کے جو پاکستان کی شکل ہے اس میں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ جنرل پرویز مشرف وہ آدمی تھے جس نے پہلی دفعہ ڈٹ کے پاکستان کے اندر سے شدت پسندی کے خاتمے کا نعرہ لگایا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ہمیں یاد ہے جب 99 میں جنرل پرویز مشرف آئے تھے تو برا تو ہمیں بھی لگا تھا، لیکن اس وقت پاکستان کے اندر یہ آگ سلگ رہی تھی انتہا پسندی کی۔ انہوں نے آ کے اس کو دلیری سے اس پہ پانی ڈالا، اس کو قابو کرنے کی کوشش کی، اور وہ کبھی اپنے خیالات میں انہوں نے مداحنت کا ثبوت نہیں دیا۔ نمبر 2، پاکستان کے عوام کو ایمپاور کرنا،
اگر کسی ایک آدمی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے تو وہ مقامی حکومتوں کے ذریعے جنرل پرویز مشرف نے کیا مضبوط بلدیاتی نظام پہلی دفعہ پاکستانیوں کو احساس ہوا کہ پاکستان ان کا بھی ہے، ورنہ پاکستان ایک رولنگ ایلیٹ کے قبضے میں تھا، پاکستان اس وقت بھی ایک ایلیٹ کے قبضے میں ہے۔ یہ وہ جمہوریت ہے جو فار 1% بائی دا 1% فرام دا 1%، یہ کوئی پیپل والی کہانی نہیں ہے۔ انہوں نے پہلی دفعہ 1% کو ہٹا کے عوام کو فور فرنٹ پہ رکھا کہ ہاں تم بھی یونین کونسل کے الیکشن لڑو، تم کونسل بنو، خواتین، میں ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ کمال کرتی۔ بالکل صحیح۔ تو سوسائٹی کے اندر جو آج بہت ساری بیداری نظر آتی ہے سیاسی، وہ آپ کو جنرل پرویز مشرف کی وجہ سے، آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں۔ دوسری بات، پاکستان کے اندر الیکٹرانک میڈیا، پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کے بارے میں ہمیشہ سے تصورات تھے کہ یہ صرف ریاست کے اندر پرورش پا سکتا ہے، لیکن نجی شعبے میں ٹیلی ویژنز کو کام کرنے کی اجازت دینا جنرل پرویز مشرف کا اتنا بڑا کام ہے کہ آپ جنرل پرویز مشرف کی ساری برائیاں ایک طرف، ان کے اوپر یہ خوبی غالب آ جاتی ہے۔ اس لیے نہیں کہ میں میڈیا میں ہوں، اس لیے کہ میڈیا پر بات ہوئی، مکالمہ ہوا، جن لوگوں کو ہم ان کے کسی ایک فقرے کی وجہ سے، اخبار میں چھپ جانے کی وجہ سے ان کو بہت بڑا آدمی سمجھتے تھے، جب انسان کی صورت میں بن کے ہمارے سامنے آئے تو پتہ چلا نہایت ہی نالائق لوگ ہیں۔ تو انہوں نے سوسائٹی کے اندر لیڈروں کو انسانی قد و قامت میں بنا لے کے آیا الیکٹرانک میڈیا، جو ان سے پہلے نہیں دو یہی الیکٹرانک میڈیا بعد میں ان کا بہت بڑا ناقد بھی رہا۔ الیکٹرانک میڈیا ظاہر ہے، یہ الیکٹرانک میڈیا نو ڈاؤٹ اجازت دینا بہت بڑا کام تھا، پھر اس کو برداشت بھی انہوں نے کیا، اور ظاہر ہے وہ الٹیمیٹلی اپنے آخری تجزیے میں وہ ایک ڈکٹیٹر تھے، آمر تھے، اور ہمیں ان کی بہرحال وہ جو آمر ہونے کی رعایت تھا، ان سے یہ توقع تو نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ بہت بڑے جمہوریت پسند کی طرح اپنے خلاف ہونے والی ہر بات سنیں گے، ایسا نہیں تھا۔ بہرحال وہ آمر تھے۔ جب انہوں نے پالیٹکس میں قدم رکھا 2002 سے آنورڈ، تو پالیٹکس ان کا میدان نہیں تھا۔ ان کی جتنی بھی پولیٹیکل موو، جس کو بلکہ ایک دو بار میں ان سے ملا بھی، تو انہوں نے اپنی پولیٹیکل مووز کا بڑے وہ امیوزمنٹ کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ دیکھا میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا سیاست میں تو یہ ہوا۔ حالانکہ وہ اتنے سادہ تھے، انہیں پتہ نہیں تھا بھائی جب تک آپ نے وردی پہن رکھی تھی آپ کی ہر سیاسی چال کامیاب ہوتی تھی، ورنہ پولیٹیکلی سپیکنگ جب وہ کوئی پولیٹیکل موو کرتے تھے تو بالکل بچکانہ ہوتی تھی، بڑی، بلکہ آپ یوں کہیے کہ بعض اوقات تو بڑی بھدی شکل اختیار کر لیتی تھی۔ مطلب حضرت تصور کیجئے نا، پی ایم ایل کیو خود بنائی، اور پی ایم ایل کیو کی سپورٹ ہوتے ہوئے، اس کی حکومت ہوتے ہوئے، خود پاکستان پیپلز پارٹی سے مذاکرات کرنے چل پڑے کہ جناب مطلب شرکت اقتدار کا فارمولہ طے کر لیا جائے۔ تو آپ ذرا دیکھیے نا کہ جب انہوں نے اس راستے پہ قدم رکھا تو اس کا انجام جو ہونا تھا وہ ہوا کہ وہی پیپلز پارٹی جب اقتدار میں آئی تو انہوں نے ان کو نکالا۔ اسی طرح جنرل پرویز مشرف نے جو ویکنس تھی ان کی، وہ ان کی وجہ سے پاکستانی سیاست کے اندر ہمارے جو غیر ملکی دوست ہیں بیرون ملکوں میں، ان کا عمل دخل بہت زیادہ بڑھ گیا، جو آج تک بھی ہم اسے نکال نہیں پا رہے۔ ان کے دور میں پاکستان میں یہ پہلی بار ہوا کہ سعودی انٹیلیجنس کے چیف اور سعد حریری صاحب، جو اس وقت بعد میں لبنان کے وزیر اعظم اور کلوزنگ کی طرف جانا، وہ آئے اور انہوں نے یہاں پہ پریس کانفرنس کی کہ نواز شریف نے یہ کیا تھا۔ پہلے جو بات ایک پردے میں اوجھل ہوا کرتی تھی، ان کی وجہ سے، جنرل پرویز مشرف کی ضروریات کی وجہ سے وہ پریس کانفرنس تک آ گئی۔ اس کے بعد پھر این آر او کا جو معاملہ ہوا، وہ سب جانتے ہیں ڈیلز جو تھے وہ کروانے والے کون تھے اور کرنے والے کون تھے۔ لہٰذا جنرل پرویز مشرف کا جو دور اقتدار ہے، نو ڈاؤٹ وہ لیجٹمیسی کا محتاج رہا، لیکن میں آپ کو یہ عرض کروں کہ جب تاریخ ان کے بارے میں فیصلہ کرے گی تو وہ اتنا سخت نہیں ہوگا جتنا سخت ان کے خلاف دستور شکنی کا فیصلہ تھا۔ ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ نے کے بعد۔